إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. حضرات و پردہ نشین خواتین اسلام، آج ہم رمضان المبارک کے مہینے سے فرصت پا کر کے یہ عید الفطر کی سنت کو ادا کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگارہ ہمیں اس عید کی مسرتوں شادمانیوں سے نوازے. آمین ثم آمین. حضرات، رمضان المبارک کا یہ مہینہ جو مہینہ گزرا رخصت ہوا، یہ مہینہ سال کے 11 مہینوں کے بعد آتا ہے اور یہ مہینہ ہماری اوراد کی تربیت کر کے رخصت ہو جاتا ہے. اس ماہ میں ہماری اوراد کی جو تربیت ہوتی ہے اس کو قرآن لفظ تقویٰ سے تعبیر کر رہا ہے کہ اس ماہ میں انجام دی جانے والی عبادتیں تم اللہ رب العالمین کے ہو جاؤ، اللہ رب العالمین تمہارا ہو جائے. تم اس ماہ میں عبادتیں کر کے اللہ رب العالمین سے خوف رجوع کر کے تم اللہ رب العالمین کے محبوب بندے بن جاؤ. جہنم سے آزادی کا نجات کا ذریعہ اپنا لو اور جنت میں جانے کے حقدار اور مستحق بن جاؤ. تو اس ماہ میں قرآن لفظ تقویٰ سے تعبیر کر رہا ہے اس ماہ میں جو تربیت حاصل ہوتی ہے. اور اگر وہیں یہ کہا جائے کہ اس ماہ میں حاصل ہونے والی تربیت، اس ماہ میں جو ہمیں سبق ملتا ہے، جو درس ملتا ہے، وہ ایک طرح سے جہاں لفظ تقویٰ سے قرآن تعبیر کر رہا ہے تو وہیں اس ماہ سے حاصل ہونے والی تربیت یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بیک وقت تربیت کرتا ہے کہ ایک انسان کے اندر حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی پاس و لحاظ رکھنا ضروری ہے. ایک انسان جہاں اللہ رب العالمین کا حق ادا کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کو مان رہا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہا ہے، وہیں انسان کو چاہیے کہ وہ بندوں کے حق کو بھی اس کا پاس و لحاظ رکھے، بندوں کے حق کو بھی ادا کرے. اللہ رب العالمین نے یہ ماہ مبارک ہمیں اور آپ کو دیا. اس ماہ میں جو تربیت حاصل ہوتی ہے معلوم ہوا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بھی تربیت ہوتی ہے. اس ماہ میں ہم نے روزے رکھے، ہم نے نمازیں پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، اللہ رب العالمین سے مناجات کیے، توبہ و استغفار کیے. تو یہ عبادتیں جو ہم انجام دیے یہ ہمیں اور آپ کو حقوق اللہ کی تربیت کرتی ہیں، حقوق اللہ کی تعلیم دے رہی ہیں. وہیں اگر ہم دیکھیں رمضان کے ماہ میں بھوکے رہ کر کے ہم نے روزہ رکھا اور روزے کی حالت میں یا وہ لوگ جو روزہ نہیں رکھے انہوں نے جو فدیہ دیا اور ہم نے جو صدقہ و خیرات عطا کیا عیدگاہ آنے سے پہلے گزشتہ 2-3 روز میں، تو یہ حقوق العباد کی تربیت کر رہی ہیں. تو ماہ رمضان میں جہاں حقوق اللہ کی تربیت ہوتی ہے، حقوق اللہ کی تعلیم ملتی ہے، وہیں ہمیں اور آپ کو حقوق العباد کی بھی تعلیم و تربیت ملتی ہے.
ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم جہاں اللہ رب العالمین کے حق کو، اللہ رب العالمین کے حقوق کی ادائیگی کر رہے ہیں، وہیں ہمیں چاہیے کہ ہم بندوں کے حقوق کو بھی جانیں، ان کے حق کی بھی ادائیگی کریں، ان کے جو حقوق ہیں ان پر بھی عمل پیرا ہوں۔ حضرات، قرآنی تعلیمات کا نچوڑ کیا ہے؟ قرآنی تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے؟ آسمان سے جو آسمانی کتابیں آئیں، اللہ رب العالمین نے جو وحی نازل کی، ان کی تعلیمات کیا ہے؟ انبیاء و رسول آئے، پیغمبر آئے، ان پیغمبروں کی لائی ہوئی شریعت کا نچوڑ کیا ہے؟ خلاصہ کیا ہے؟ تمام پیغمبروں کی، انبیاء و رسول کی قرآنی تعلیمات کا خلاصہ و نچوڑ یہی ہے کہ ایک طرف جہاں اللہ رب العالمین کی حقوق کی ادائیگی کی جا رہی ہے، اللہ رب العالمین کی بندگی کی جا رہی ہے، اللہ رب العالمین کی اطاعت کی جا رہی ہے، وہیں چاہیے کہ ہم بندوں کے حق کو بھی جانیں، بندوں کے جو حقوق ہیں، حقوق العباد ہیں، ان کی بھی ہم اور آپ ادائیگی کریں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت میں نے تلاوت کی، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ رب العالمین کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو یہ حقوق اللہ کی تعلیم قرآن دے رہا ہے۔ وہیں اسی آیت کریمہ میں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، جہاں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا کہہ کر کے حقوق اللہ کی تعلیم دے رہا ہے، وہیں یہ کہہ رہا ہے کہ جن کے ساتھ تمہیں اچھا سلوک کرنا ہے، اچھا برتاؤ کرنا ہے، وہ ہیں تمہارے والدین۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو، رشتہ دار کے ساتھ، یتیم کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، وہ پڑوسی تمہارے رشتہ دار ہیں، وہ پڑوسی جو اجنبی ہیں، اسی طریقے سے پہلے پہلو کا ساتھی اور مسافر اور وہ غلام اور لونڈیاں۔ تو اس آیت کریمہ میں سارے لوگوں کا ذکر ایک ساتھ آ گیا، تو معلوم ہوا کہ یہ تقاضۂ ایمان ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ چیز ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ جہاں ہم اللہ رب العالمین کے حقوق کی ادائیگی کریں، وہیں ہماری زندگی میں جو حقوق العباد ہیں ان کا بھی پاس و لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ حضرات، ہوتا یہ ہے کہ بعض حضرات اگر اللہ رب العالمین کے جو حقوق ہیں، حقوق اللہ جو ہیں، حقوق اللہ کی ادائیگی تو کر رہا ہے، لیکن حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ وہ حقوق العباد کی ادائیگی نہیں کر رہا ہے۔ حقوق اللہ کی ادائیگی پر پرفیکٹ ہے، لیکن وہ حقوق العباد کی ادائیگی پر پرفیکٹ نہیں ہے۔ اگر حقوق العباد کی ادائیگی پر پرفیکٹ ہے تو حقوق اللہ کی ادائیگی پر پرفیکٹ نہیں ہے۔ جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم دونوں کی ادائیگی پر جمے رہیں، دونوں کو ادا کریں، دونوں پر قائم و دائم رہیں۔ ایک طرف ہم اگر اچھائی کا کام کر رہے ہیں تو دوسری طرف ہم اچھائی کا کام بھی کرتے رہیں، نہ کہ ایک طرف اچھائی کا کام کریں تو دوسری طرف اس کے الٹا ہم انجام دیتے پھریں۔ تو حضرات، یہ حقوق العباد، حقوق اللہ اور حقوق العباد، ان دونوں کا بڑا گہرا رشتہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی میں اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی، تو حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا۔ اور حضرات، جہاں تک حقوق العباد کا تعلق ہے، یہ حقوق العباد ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ مسلمانوں کے ساتھ ہی خاص ہے۔ حقوق العباد یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، یہ تمام انسانوں کے ساتھ خاص ہے۔ اور تمام انسان ہی نہیں بلکہ تمام وہ مخلوقات جو جاندار ہیں، ہر ایک کے ساتھ حقوق العباد کا رشتہ ہے، اور حقوق العباد ہر ایک کے ساتھ خاص ہے۔ وہ فاسقہ، وہ فاحشہ عورت جو ایک کتے کو جو پیاسا ہے، تڑپ رہا ہے پانی پلانے کی وجہ سے، فاسقہ اور فاحشہ عورت جنت کی حقدار اور مستحق ٹھہرتی ہے۔ شریعت اتنی پیاری تعلیم دے رہی ہے، اور وہیں پر ایک وہ عورت جو ایک بلی کو باندھی رکھی، کھلایا نہیں، جس کے سبب بلی تڑپ کر کے مر گئی، اور وہ عبادت گزار عورت جہنم کی حقدار ٹھہرتی ہے۔ تو یہاں ہمیں اٹھنا ہے، ہمیں سوچنا ہے، ہمیں سمجھنا ہے کہ اگر ہم حقوق اللہ پر قائم و دائم ہیں، حقوق اللہ کی ادائیگی کر رہے ہیں،
تو حقوق العباد میں ہم کہاں ہیں؟ ہم سے حقوق العباد کی ادائیگی ہو رہی ہے کہ نہیں؟ حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو پڑھیے، قرآن کو پڑھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو پڑھیے، ابتدائے زندگی سے لے کر کے انتہائے زندگی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائے وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے آنے والی وحی یہ کہتے ہیں سورۃ المزمل میں قم اللیل الا قلیلا کہ اے نبی بیدار ہو جائیے، راتوں کو جاگیے، تہجد پڑھیے، اللہ رب العالمین کی عبادت کیجیے۔ تو آسمان سے نازل ہونے والی وحی جہاں حقوق اللہ کی تعلیم دے رہی ہے، وہیں سورۃ الضحیٰ میں قرآن یہ کہتا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کہ ایک طرف جہاں حقوق اللہ کی تعلیم ہو رہی ہے، وہیں قرآن کہہ رہا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اے پیغمبر آپ یتیموں کو جھڑکیے مت، یتیم پہلے سے درد میں ہے، یتیم پہلے سے زخم کھائے ہوئے ہے، یتیم ایسے زخم میں ہے کہ اس زخم کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جو یتیم ہے، تو یتیم کو درد مت دیجیے، یتیم کو جھڑکیے مت۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اور مانگنے والے کو، سوال کرنے والے کو ڈانٹیے مت۔ تو آسمان سے ابتدائے وحی میں، ابتدائے نبوت ہی میں یہ وحی نازل ہوتی ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا پاس و لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آخری ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ایام میں ہے، سانسیں چل رہی ہیں، دنیا سے رخصت کا وقت ہے، ایسے وقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تلقین کر رہے ہیں، تاکید کر رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز 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 پر قائم رہو، نماز پر جم جاؤ، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم اور اپنے غلام اور لونڈیوں کا خیال رکھو۔ تو یہاں رک کر کے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم کہاں تک حقوق اللہ پر قائم ہیں اور کہاں تک حقوق العباد کو انجام دے رہے ہیں، دونوں پر ہمیں قائم و دائم ہونا ہوگا۔ حضرات یہ حقوق العباد کی جہاں تک بات ہے، حقوق العباد کا معاملہ یہ بڑا ہی حساس اور نازک معاملہ ہے۔ روز قیامت، روز محشر نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ ایسے وقت میں جب لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے، پل صراط سے کسی طرح گزر جائیں گے، بخاری شریف کی حدیث ہے پل صراط سے گزرنے کے بعد جنت و جہنم کے درمیان میں ایک اور پل ہوگا، اس پل پر سے گزرنے سے پہلے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو اکٹھا کرے گا، اور وہاں اکٹھا کرنے کا سبب کیا ہوگا، وجہ کیا ہوگی؟ وجہ یہی ہوگی کہ دنیا کے اندر وہ لوگ جو حقوق العباد کی ادائیگی سے قاصر تھے، حقوق العباد کی ادائیگی نہیں کیا کرتے تھے، وہ حق تلفیاں جو ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کیے تھے، یا وہ حقوق جو ایک دوسرے پر بنتے تھے اس کی ادائیگی نہیں کی، تو پھر پل صراط سے گزرنے کے بعد اس کی ادائیگی کے بعد بغیر اس کے حقوق العباد کی ادائیگی کہ وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ رب العالمین جب تک اس کا فیصلہ نہیں کر دے گا حقوق العباد کا، اس کا بندے کا حق اس کو نہیں دلوا دے گا، اس وقت تک وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حضرات یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے تعلق سے یہ پہلا ٹاپک تھا۔ 2-4 منٹ اور اس ملک کے حالات کے تعلق سے 2-3 باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز وہ یہ کہ آج کے اس دور میں ہمارا معاشرے اور سماج میں مسلمان یہ اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا ہے، مسلمان یہ اپنے آپ کو پریشانیوں اور غموں میں محسوس کر رہا ہے اور اس کا رد عمل بھی ظاہر کر رہا ہے۔ مسلمان کو اپنے آپ میں اپنے اندر صبر سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ انسان یہ نفرت کی جو آندیاں چل رہی ہیں، نفرت کی آندیاں بانٹنے والے، نفرت کی آندیاں چلانے والے، ان میں ضرورت ہے کہ ہم اور آپ اس عید کے
موقع پر برادران وطن کو بھی شامل کریں، محبت کا ثبوت دیں، محبت دیں، ان سے محبت لیں۔ یاد رکھو نفرت کا مقابلہ نفرت سے نہیں کیا جا سکتا۔ آج بھی جو ہمارے برادران وطن ہیں ان کی جو میجورٹی ہے آج بھی وہ صلح پسند ہیں، امن پسند ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ قرآن کہتا ہے کہ جو غیر مسلم امن پسند ہیں، صلح پسند ہے، ان کے ساتھ محبت کا سلوک کیجیے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے۔ فائدہ یہ ہوگا کہ ان سے جب اچھا سلوک کریں گے تو پھر اللہ رب العالمین کے ہاں تم محبوب بنو گے، اللہ رب العالمین کا محبوب بندہ بن جاؤ گے۔ تو ایسے حالات میں ہمیں ضروری ہے کہ جو نفرت کی آندھیاں چل رہی ہیں، یہ جو نفرت کی آندھیاں بانٹ رہے ہیں، نفرت کو پھیلا رہے ہیں، ایسے موقعوں پر ہمیں محبت سے پیش آنا ہے۔ اور یاد رکھو آج بھی یہ جو اکثریت ہے یہ اکثریتی صلح پسند لوگوں کی ہے، یہ اقلیت میں ہے جو نفرت کو بانٹ رہے ہیں، نفرت پھیلا رہے ہیں۔ اور یہ نفرت کو ختم کرنے والی جو چیز ہے وہ محبت کی ہے۔ آپ محبت کے ساتھ پیش آئیے، محبت بانٹیے، اپنے خوشی میں اس عید کے موقع پر برادران وطن کو بھی شامل کیجیے۔ یہ نفرت بانٹ رہے ہیں، ہم محبت بانٹیں گے تو یقیناً یہ نفرت ختم ہو جائے گی۔ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے۔ میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے آپ محبت کے پیغام کو پہنچاتے رہیے، سیاست وہ کرتے رہیں، نفرت کی آندھیاں پھیلاتے رہیں، آپ محبت سے پیش آئیے۔ یقیناً آپ کا محبت سے پیش آنا جو آپ کے دشمن ہیں، جو نفرت بانٹ رہے ہیں، وہ آپ کے دوست بننے کی کوشش کریں گے اور آپ کے دوست بن جائیں گے۔ اور جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں گے، مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، پریشان کیا جا رہا ہے، ظلم و زیادتی کا دور دورہ ہے، لمحہ لمحہ منٹ منٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جا رہا ہے، ظلم و زیادتی کا دور دورہ ہے۔ ایسے وقت میں قرآن کیا کہتا ہے؟ ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ برائی کا مقابلہ بھلائی سے کیجیے، برائی کا مقابلہ بھلائی سے کیجیے، جہاں پر شر ہے وہاں خیر سے کام لیجیے، اور جہاں پر نفرتیں ہیں وہاں محبت بانٹیے۔ ایسا کرنے سے ہوگا یہ کہ جو تمہارا جانی دشمن ہے، جو تمہارا جانی دشمن ہے وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ تو ضرورت ہے کہ ہم اور آپ ایسے حالات میں محبت سے کام لیں، محبت کو بانٹتے رہیں۔ اور یہ محبت کو بانٹنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں، ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم۔ یہ نفرت میں محبت بانٹنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، بڑے صبر والا ہونا چاہیے، صبر کا جگر ہونا چاہیے۔ اگر آپ صبر والے ہیں تو نفرت کی شادی میں آپ محبت بانٹ سکتے ہیں۔ تو حضرات ایسے موقع پر عید کا موقع ہے، ہماری اور آپ کی خوشی کا موقع ہے، اس میں ہم اپنے برادران وطن کو بھی شامل کریں، خوشیاں منائیں، ان کو خوشیوں میں شامل کریں۔ اور ایک آخری بات وہ یہ کہ ہمارے نوجوان بھائی یہ ایسے موقع پر، ایسے حالات پر جب ایسے حالات آتے ہیں تو وہ بہت جلد جذباتی ہو جایا کرتے ہیں، ایسے میں بھی انہیں صبر سے کام لینا ہے، انہیں صبر سے کام لینا ہے، انہیں قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا ہے، بلکہ قانون کو جو ہاتھ میں لے لیتے ہیں وہ کبھی کامیاب جلدی نہیں ہوتے۔ ان کو جو قانون نافذ کرنے والے ہیں ان کو اعتماد میں لانا ہے، ان سے رابطہ کرنا ہے، ان کی مدد کرنی ہے، ان سے مدد لینی ہے۔ اور ایسا اگر ہم کرتے ہیں تو یقیناً یہ پہلے سے بہتر رہا ہے اور ہمارے لیے ایسا کرنے سے بہتر ہوگا۔ تو ضرورت ہے حضرات کہ ہم اور آپ ہمارے ملک میں جو حالات ہیں ہم ایسے وقت میں یہ ثبوت پیش کریں، محبت کا ثبوت دیں، نفرت میں محبت بانٹیں، اور یہ ثبوت دیں کہ ہم بھی اس ملک کے باشندہ ہیں، ہم بھی اس ملک میں امن چاہتے ہیں،
شانتی چاہتے ہیں، سکون کے ساتھ ہم اس ملک میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ یہ ملک ہمارا ہے اور ہم اس ملک کے شہری ہیں، یہ ثبوت ہمیں اور آپ کو دینا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو اس ملک میں جو نفرت کو بانٹنے والے ہیں تو ان کا خاتمہ کر دے، اس ملک میں جو نفرت کی آندھیاں چل رہی ہیں تو اس کا مقابلہ ہمیں کرنے کی توفیق دے۔ مولا تو ہمیں عید کی خوشیاں نصیب فرما، عید کی خوشیوں سے تو مالا مال فرما۔ رمضان المبارک کے اس ماہ میں جو ہم نے عبادتیں کی ہیں اللہ رب العالمین تو ان کو شرف قبولیت سے نواز دے۔ پروردگارہ جو ہم نے تلاوتیں کی ہیں تو ہماری ان تلاوتوں کو قبول فرما۔ مولا جو ہم نے تراویح کی نمازیں ادا کی ہیں، جو تہجد کا ہم نے اہتمام کیا ہے، مولا ہمارے قیام کو، ہمارے صلاۃ کو، ہمارے صیام کو تو قبول فرما۔ پروردگارہ ہم میں جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، ان کی بیماریوں کو تو دور کر دے، ان کی پریشانیوں کا تو خاتمہ کر دے۔ مولا کریم تو جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر ہو۔